السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، بچے پیدا ہر گھر میں ہوتے ہیں اور ہر انسان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، بچہ ہو، لیکن بچہ ہونے کے بعد یہ 4-5 کام ضرور کر لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ان کاموں میں تاخیر کرتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد خوشیاں مناتے ہیں، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن جو ضروری کام ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا بچہ پیدا ہو، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان بچے کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں سے مکے مارتا ہے، گھوسے مارتا ہے، بچہ روتا ہے، تڑپتا ہے۔ تو اس لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ بچے کے کان میں اذان پڑھنا ہے۔ اذان یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا، حافظ، قاری، مسجد کا امام ہی پڑھے، کوئی بھی اذان پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی شخص اذان پڑھ سکتا ہے۔ اذان ظاہر سی بات ہے یاد ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ وضو کریں، بندہ نمازی ہو اور اذان پڑھے۔ طریقہ یہ ہے کہ بچے کو گود میں لٹائے اور پہلے داہنے کان میں اس کے اذان پڑھے، اور داہنے کان میں اذان پڑھنے کے بعد پھر بچے کو پلٹ لے، یعنی اس کا دوسرا پہلو کرے یا منہ اس کا گھما لے، اور بائیں کان میں اقامت پڑھے، تکبیر جسے کہتے ہیں وہ پڑھے۔ یہ کام ضرور کرے پہلا۔ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہوشیار ہو گئے، کان میں اذان ہی نہیں پڑھی گئی۔ ہاں، ایک جگہ کا ایک امام صاحب مجھے بتا رہے، میں حیرت میں پڑ گیا، بولے حضرت میں ایک گھر میں گیا تو بولے اس کی ماں بچے کی دادی بچے کی بولی، لو وقت سے امام صاحب بھی گھر پہ آ ہی گئے، اب کان میں اذان نہیں ہوئی تھی ہمارے بچے کے، وہ آج حضرت پڑھ دیں گے۔ تو امام صاحب کہنے لگے، میں بیٹھ گیا کہ بھئی چلو اذان پڑھ دیں گے، شاید کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہوگی ان کے گھر میں نے کہا لاؤ بچہ لاؤ، کہاں ہے؟ تو کہنے لگی آ رہا ہے بچہ۔ تو امام صاحب نے سوچا کہ شاید کہیں ہاسپٹل میں بچے کی پیدائش ہوئی ہو، راستے میں آ رہے ہو۔ کہنے لگے میں کافی دیر بیٹھا رہا، میں نے کہا بچہ کہاں ہے؟ بولی آ رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے نا، کچھ عورتیں بھی جنگلوں میں، کھیتوں وغیرہ میں چلی جاتی ہیں چارہ لینے کے لیے، جانوروں کے لیے۔ تو حالانکہ پردے میں رہنے کا حکم ہے، لیکن وہ رواج ہے، گاؤں کا جاتی ہیں۔ تو وہ دیکھا کہ ایک عورت آئی، اس نے چارے کی ایک گٹھری اس کے سر پہ تھی، اس نے ڈالی، اور اس کے پیچھے سے ایک بچہ چھوٹی سی گٹھری لے کے چارے کی آ رہا تھا، اس نے بھی ڈال دی گھر میں۔ دادی بولی لو بچہ آ گیا، کان میں اذان پڑھ دو۔ امام صاحب نے کہا کہاں بچہ؟ حضرت یہی جو چارے کی گٹھری لایا یہی بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب نے کہا کہ ابھی تک اس کے کان میں اذان ہی نہیں ہوئی تھی، یہ چارہ لانے کے قابل ہو گیا، کھیتوں میں جانے کے قابل ہو گیا۔ کہنے لگی وہ حضرت اس کے نام کا ڈھول تو اسی وقت بجوا دیا تھا، بتاشے بھی بٹا دیے تھے، سب خوشی کری تھی، بڑے پٹاخے اٹاخے چھوڑے تھے، مگر وہ کان میں اذان کی یاد نہیں رہ گئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لوگوں یہ کیا طریقے ہیں؟ بچہ جیسے ہی پیدا ہو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کا عمل ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد بچے کا نام رکھنا چاہیے۔ نام پہلے سے بھی سوچ سکتے ہیں آپ، نام کہ بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، بیٹی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے، اور پہلے سوچ لیں تو اور بہتر ہے، لیکن نام کسی عالم دین سے رکھوائیں۔ یہ جو نام رکھ لیتے ہیں گڈو، چنو، پپو اور منو، سونو، جگنو، یہ سب نام نہیں ہے۔ یہ میدان محشر میں نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کا نام اچھا ہوگا اپنے نام کا اس کو فائدہ بھی ملے گا، اس کو بینیفٹ ملے گا۔ نام اسلامی نام ہونا چاہیے، اس لیے علماء سے رکھوائیں۔ یہ گھر میں پھپھی نے اس نے رکھ دیا سیریلوں کے نام، فلموں کے نام، ناٹکوں کے نام،
ہے نا، کھلاڑیوں کے نام یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، نام کا اثر پڑتا ہے بچے کی ذات پر۔ بچے آج کل دیکھا جا رہا بڑے سرکش ہیں، کچھ ان کی زندگی کا مقصد ہی نہیں، نام رکھ دیا بچے کا گڈو۔ اب بتائیے کیا معنی ہے گڈو کا؟ ہے سونو، بھورا، کلوا، یہ سب کوئی نام نہیں ہے۔ اس لیے اچھے نام رکھیں، علماء سے رکھوائیں، ٹھیک ہے، نام رکھیں۔ اگر بچہ آپ کا پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جائے تب بھی اس کا نام رکھ کے دفن کریں، اس لیے کہ میدان محشر میں ناموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ان بچوں کا بھی نام رکھیں اور ان کا نام لے کے ان بچوں کو یاد کیا کریں، کبھی یاد بھی کیا کریں۔ تو دو کام ہو گئی، یہ اذان اور نام۔ تیسرا جو کام ہے، جو سنت ہے، وہ ہے عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کچھ لوگ اپنے بچوں کا، بچے ہوشیار ہو گئے تو ہو رہا ہوتا ہے، 10 سال کے ہو گئے تو عقیقہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے 3 بچے ہو گئے، تینوں کے نام کا عقیقہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے جو سنت طریقہ ہے بچے کا عقیقے کا، وہ سنت طریقہ ہے 3 دن ہے۔ ایک جو بچہ پیدا ہوا اس سے 7ویں دن عقیقہ سنت۔ اگر 7ویں دن آپ نہ کر پائے تو پھر 14ویں دن یعنی دوسرے ہفتے میں بچے کا عقیقہ ہو، یہ سنت ہے۔ اور اگر 14ویں دن آپ نہ کر پائے تو پھر 21ویں دن یعنی تیسرا ہفتہ، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آپ عقیقہ کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے، پھر تو وہ آپ کی طبیعت ہے، آپ کی مرضی ہے، پھر آپ جب چاہیں جیسے چاہیں کریں۔ وہ تو پھر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اور وہ ایک اپنا خوشی کرنا ہے، لیکن سنت کے یہ 3 ہی دن ہے، 7واں، 14واں، 21واں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ عقیقہ کریں، یہ سنت ہے۔ عقیقے میں بچے کے نام کا جانور قربان کرتے ہیں، اس کو کھانا بنتا ہے، غریبوں کو بھی کھلائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور بچے کے جو بال ہیں سر کے، وہ بال اتروائے جائیں، یعنی مونن کرایا جائے، اور اس بچے کے بال کے برابر وزن تول کے چاندی صدقہ کی جائے، یہ سنت ہے۔ جتنے بھی اس کے بال ہیں اس کے برابر چاندی تول کر صدقہ کیا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اگر بچہ لڑکا ہے تو ختنہ بھی جتنی جلدی کرائی جائے اتنا اچھا ہے، سنت ہے یہ طریقہ۔ تو سنت میں دیر کس بات کی؟ پھر بچوں کی ختنہ ہو جاتی ہیں تو ان کو پریشانیاں بھی کم ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی کم ہوتی ہیں، تو جتنا پہلے کرا دیا جائے اتنا بہتر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کام بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلی فرصت میں کریں جو میں نے یہ آپ کو بتائے۔ 10 منٹ